أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. گزشتہ ہماری گفتگو بخش سوم میں تھی اور بخش سوم کے چند مطالب پڑھ چکے. ان میں سب سے پہلا مطلب یہ تھا کہ فلسفہ نزول کتب آسمانی کیا ہے. دوسرے نمبر پر قرآن کریم پیغمبر کے معجزات میں اہم ترین معجزہ ہے، سب سے برتر اور عظیم اور اعلیٰ معجزہ ہے. اس کے بعد 26 نمبر میں تحریف قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم قرآن کریم کی تحریف نہ ہونے پر جو دلیلیں دے رہے تھے ان میں سے ایک دلیل قرآنی آیت تھی جس کے متعلق بحث کی گئی. اب اس سے زیادہ بحث جو ہے کیونکہ آپ لوگوں کی پریشانی کا سبب نہ ہو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں سے کچھ مطالب ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے علماء اور محققین اسلام، بزرگان اسلام، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اس امر پر اتفاق اور متحد ہیں، متفق ہیں کہ قرآن میں کسی طرح کی، یہ جملہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی طرح کی تحریف واقع نہیں ہوئی. دیکھیے اب یہ صرف ہمیں متہم قرار دینا اور خود کو فراموش کر دینا یہ بھی ایک زیادتی ہے. کہتے ہیں کہ دونوں اطراف میں سے نہ ہونے کے، مثال کے طور پر فقط اور فقط اگر نام لیتے ہیں تو ایک کا نام لیتے ہیں، ہمارے اوپر جو تہمت لگ ہے اسی کی وجہ سے. حالانکہ اس کے بارے میں بھی اگر انسان گفتگو کرے اور صحیح سے دیکھے تو اس کا مقصد اس بات نہیں تھا، اس کا مقصد جمع آوری تھا. اس کے بعد اس کا مطلب تھا ان روایات کو معنی اور مطلب دینا اور تحریف کی نفی کرنا بھی، لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ کامل نہیں کر پائے. اسی طرح ہوتا ہے بہت سارے آپ مطالب جمع کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد نقد کرنا چاہتے ہیں، وہ نقد نہیں ہو پاتی، آخر میں یا بھول جاتا ہے انسان یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کتاب تو ویسے ہی رہ جاتی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ دونوں طرفوں میں سے، شیعہ اور سنیوں میں سے کچھ روایات کی روشنی میں انہوں نے اس بات کو اظہار کیا ہے، اس بات کو قبول کیا ہے کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے. یہ صرف ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، روایات دونوں گروہوں میں موجود ہیں اور کچھ افراد جو ہیں ان روایات سے صحیح مطلب نہ نکالنے کے سبب سے اشتباہ اور خطا اور غلطی میں جا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف واقع ہوئی ہے. حالانکہ قرآن کریم میں کسی طرح کی بھی متفق ہیں شیعہ اور سنی علماء اور بزرگان کہ کسی طرح کی تحریف واقع نہیں ہوئی. اچھا وہ روایات میں اگر گفتگو کی جائے، دیکھی جائے، ہم شیعہ روایات کی صرف ابھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں شیعہ روایات میں وہ روایات جس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ تحریف قرآن کے بارے میں ہے یا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یا تو ان روایات میں ایسی روایات ہیں جو یقیناً جعلی ہیں، ظاہر جعلی روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایت کو مستند اور دلیل قرار دے کر تہمت لگانا یہ محقق اور عالم کا کام نہیں ہے. جب ہمارے خود علماء کہہ رہے کہ فلان روایات موضوع ہیں، جعلی ہیں، مجعول ہیں، پھر بھی آپ انہیں روایات کو دلیل بنا کر کہہ رہے ہیں کہ شیعہ معتقد ہیں اسی بات کے. جب ہمارے علماء اور محققین اور بزرگان خود قبول نہیں کرتے تو وہ چیز جو ہم خود قبول نہیں کرتے ان کو کیوں ہمارے اوپر تھوپ دیا جا رہا ہے؟ تو یہ دوسرا مسئلہ. ہاں روایات جو سندن صحیح ہیں، کوئی بھی اعتراض اور اشکال ان میں سند کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو تحریف ہے تحریف معنوی ہے، اور کون سا محقق اور عالم ہے جو تحریف معنوی کا منکر ہو؟ جو بھی کلام اللہ سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ تحریف معنوی ہوئی ہے
اس کا سب سے بہت واضح اور عیاں دلیل یہ ہے کہ ہر ایک نے تفسیر میں اپنا اپنا مطلب نکال لیا ہے. حتیٰ کہ وہ افراد جو سیاست مدار ہیں، سیاست دان ہیں، وہ بھی اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں قرآن کریم سے. اور جو علوم طبیعی میں ہے وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں. ہر مذہب والا چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو نا، لیکن قرآن کریم سے وہ اپنا مطلب نکال رہا ہے، اپنے فائدے کی بات ہے. خصوصاً قوم پرست لوگ جو ہیں وہ پھر اپنا مطلب نکالتے رہتے ہیں. تو کیا واقعا اسی طرح ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ چونکہ ہوائے نفس ہے جو اندھا کر رہی ہے، کہ جو انسان اس کے پیچھے جا رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر، ذاتی مذہبی تعصب کی بنا پر، یا کچھ روحی یا روانی مشکلاتوں کی بنا پر، وہ لوگ کہتے ہیں معنی قرآن سے اور لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات کو رد نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں تحریف معنوی ہوئی ہے. یقیناً ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تفسیر میں ایک جدا سے مطلب بیان کیا گیا ہے. مثال قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہر ایک اپنی اپنی تفسیر نکال رہا ہے. مثال هو الاول والظاہر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. خود دیکھیے اس کے معنی میں کیا ہو. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس آیت کے ذیل میں دیکھیے تو فخر رازی ہوں یا آلوسی ہوں یا جو بھی ہیں، دیکھیں نص سے قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے ذیل میں دیکھیے. اور اتنی متعدد آیات ہیں. آیہ معراج کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الی آخر آیت. آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں. وہ معراج روحانی کیا اس آیت کے ساتھ سازگاری رکھتے ہیں؟ کیا معراج جسمانی ہے؟ یا آیات معاد جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یا شفاعت کے بارے میں جو آیات ہیں، یا رجعات کے بارے میں جو آیات ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اگر تفسیر تحریف معنوی نہیں ہے تو یہ پھر کیوں اختلاف ہے اتنا؟ تو بس کہتے ہیں کہ یا یہ ہو سکتا ہے وہ روایات جو وارد ہوئی ہیں وہ حقیقت میں تفسیر ہے. فرض کریں مثال کے طور پر اسی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لکھا ہے فی علی. یہ فی علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ متن قرآن میں ہے، نہیں، یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے، مصداق بیان ہو رہا ہے، توضیح اور تشریح بیان ہو رہی ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی عظمت میں نازل ہوئی ہے، علی کی امامت اور خلافت بلا فصل کے بارے میں باری ہے. نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کلمہ تھا فی علی جو حذف کیا گیا ہے. نہیں، کوئی بھی محقق یہ نہیں کہتا کہ فی علی متن قرآن میں تھا جو ابھی نہیں ہے. نہیں، متن قرآن میں پہلے بھی نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے. اور معصومین نے جو تلاوت کے وقت کہا ہے یہ بتانا مقصود ہے ان کا کہ یہ آیت امیر المومنین کی عظمت میں نازل ہوئی ہے، خلافت اور بلا فصل علی بن ابی طالب اس آیت سے ثابت ہے. یہ مطلب ہے. لذا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بس یا تو وہ روایات جعلی ہیں، نمبر ایک، اصلاً تو روایات جعلی اور موضوع روایات حجت نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یا مراد تحریف معنوی ہے جس کے بارے میں انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت ہے یہ.
یا یہ کہ تفسیر کو متن قرآن کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور مراد وہاں جو ہے تفسیر ہے نہ متن قرآن ہے۔ کہتے ہیں بعض جو بہت کوتاہ فکر لوگ ہوتے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کی تحریف کے بارے میں، وحالی کہ ہم جب علماء اور بزرگان شیعہ اور سنی کے کلمات کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بس دونوں گروہوں کی بات ہے، ایک گروہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کتابوں کی بات ہے کہ شیعہ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے تو ایسی بہت ساری کتاب اہل سنت نے بھی لکھی ہیں۔ روایات کا مسئلہ ہے تو روایات اس سے بڑھ کر جو واضح اور صاف بیان کری وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری سے لے کر آج کی کتابوں تک موجود ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ رہا مسئلہ اس طرح کی تفسیر، یہ دونوں طرف سے وارد ہوئی ہے، جس طرح شیعہ کتابوں میں فی علی، اس طرح اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس مقام اور اس کے علاوہ وارد۔ لیکن کہتے ہیں کہ دیکھیے جو افراد اس طرح کی تصریح کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ناآگاہ طور، ناخواستہ اور جاہلیت کی بنا پر قرآن کریم پہ ایک ضربہ لگا رہے ہیں، ایک حملہ کر رہے ہیں، اور ناروا تعصبات کی وجہ سے اس قرآن کریم کی اہمیت کو زیر سوال کر رہے ہیں، اور دشمن کی چکی میں پانی ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسیاب اس چکی کو کہتے ہیں جس میں گندم وغیرہ پیسی جاتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم سیر تاریخی جمع آوری قرآن کے جمع القرآن کی ایک بحث ہے، کہتے ہیں اگر ہم اس کو مطالعہ کریں تو قرآن کریم عصر رسالت میں جمع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور خود عصر رسالت میں قرآن کریم کے دور بھی کیے جاتے تھے، افراد بیٹھ کر دور کرتے تھے مکمل قرآن کا، اور مسلمانوں نے کتابت اور حفظ اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے اس کی نگہداری بھی کی ہے، حفاظت بھی کی ہے، اور کاتبان وحی کا گروہ شروع سے موجود تھا، پہلے دن سے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں، روشن کر رہی ہیں کہ اصلاً تحریف کا ہاتھ قرآن کی طرف ممکن ہی نہیں ہے، کہ قرآن میں تحریف واقع ہے۔ اس سے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور قرآن موجود ہے کہیں جس پہ ہم عقیدہ رکھتے ہوں؟ نہیں۔ کہتے ہیں دلیل اس کی یہ واضح ہے، روشن ہے، اور محققین کے لیے دروازہ تحقیق کا کھلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں وہ قرآن جو تمام ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری تمام مساجد میں موجود ہے، ہماری لائبریریز میں موجود ہے، اور امام بارگاہوں میں موجود ہے، مدارس میں موجود ہے، حوزہ علمیہ میں موجود ہے، ان کو آپ دیکھیے، حتیٰ وہ قرآن جو ہاتھ کے ذریعے سے لکھے گئے تھے بہت صدیاں پہلے، وہ بھی میوزیم میں، ہمارے میوزیم میں اس کو رکھا گیا ہے، محافظت کی گئی ہے، موجود ہیں۔ خصوصاً آپ یہ میوزیم جو قرآن کریم ہے آستان قدس رضوی کا، اس میں دیکھیں کتنے صدیاں پہلے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن موجود ہے، وہ بھی یہی عین قرآن ہے جو یہاں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ یہ سب حقیقتیں ہیں کہ قرآن کا ہمارے گھروں میں موجود ہے نا، سب چیزیں میں بتا رہی ہیں، اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور جو دوسرے ممالک میں قرآن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی ہے، بے عین ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں اگر تحقیق کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں تھی، راستہ بند تھا، تو ابھی تو موجود ہے، آپ جائیں دیکھیں، یہ قرآن بھی جمع کریں، پاکستان میں جو قرآن چھپتے ہیں اس کو بھی جمع کریں، اور تاج کمپنی والے ہوں دوسرے ہوں، یا جو ہندوستان میں چھپتے ہیں، یا جو بحرین میں
عراق میں، سعودی میں، لبنان میں، کویت میں، قطر میں، دوحہ میں وغیرہ ذالک جتنے اسلامی ممالک ہیں، مصر میں، وہاں سب جمع کرے دیکھیں جو ایران میں چھپتے ہیں کیا وہ جلد کا اختلاف ہو؟ وہ خود قرآن کا وہ نہیں شمار کیا جاتا کہ قرآن میں اختلاف ہے. قرآن وہی الفاظ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے ہیں والناس کی سین پہ ختم ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ہے چیز؟ کچھ بھی نہیں. یا مثال کس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 مرتبہ لکھی گئی ہو؟ نہیں. سورہ توبہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. باقی دوسری جگہوں پہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور ایک سورہ میں چونکہ 2 مرتبہ آئی ہے بس ٹوٹل 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. خوب بہرحال کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں حقیقت میں جو ہماری طرف بے جا اور ناروا نسبت دی جاتی تھی اس کو بے اساس اور بے بنیاد ثابت کر رہے ہیں کہ شیعہ کیا وہ نسبت ہے؟ نسبت یہ ہے کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے، یہ غلط نسبت دی جاتی ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں. ہم اس تحریف جو مورد بحث ہے ہم وہ اس تحریف کے کوئی قائل نہیں ہے، کوئی بھی محقق اس کو قبول نہیں کرتا. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. خو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو گفتگو کو سنتے ہیں لیکن اچھے قول کی پیروی کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. کہتے ہیں آخر میں بتانا کہ حوزہ علمیہ میں ہمارے جو آج کے حوزہ ہیں علوم قرآنی کو بہت وسیع پیمانے